میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ. پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین احتشام, دیوبندی مفتی طارق مسعود جو اپنے بڑوں کی راہ پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور قرآن کریم کی توہین کی, علماء اہل سنت نے اس پر پکڑ کی, گرفت کی اور اس کو آئینہ دکھایا اور بہترین جواب دیا. اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, اسے خطرہ محسوس ہوا, اسے محسوس ہو گیا اب میری خیر نہیں ہے, تو وضاحت کی طرف آیا, پھر رجوع کی طرف آیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ ہمت طاقت کہاں سے لاتے کہ اس طرح جو ہے دھڑلے کے ساتھ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, بعد میں وضاحتیں پیش کرتے رہتے, بعد میں جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کچھ تو تعویل باطلہ پیش کرتے ہیں. ان کے اندر یہ جرت آتی کہاں سے ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا جو ان کا تعلق جس جماعت سے ہے اور ان کے بڑوں نے جو کارنامے انجام دیے, چاہے آپ اشرف علی تھانوی کو دیکھیں کہ اس اشرف علی تھانوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کس طرح سے حملہ کیا ہے. اب خلیل احمد امبیٹھوی کو آپ دیکھ لیں, رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لیں, آپ قاسم نانوتوی کو دیکھ لیں, یہ کتنے بڑے گستاخ تھے. تو اس کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہے اور بے ادبوں کی جماعت سے اس کا تعلق ہے, اس لیے اتنی جرت اپنے اندر لاتا ہے اور اس طرح کی بکواس کرتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو, تم یہ نہیں بتا رہے کہ الرحمن علم القرآن کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا, تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. پہلے جو ادب کرنے والے ان کے پاس پہلے بیٹھو تو پتہ چلے کہ ادب کیا ہے, تعظیم کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کپڑے پر مٹی لگ جاتی تھی, اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت ادب دیکھو دیوبندیوں, ادب دیکھو, تعظیم دیکھو کہ کس طرح سے ادب کیا جاتا ہے, کس طرح سے تعظیم کی جاتی. دیکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں خاک ہو جو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں, بلکہ اللہ توفیق دے تو یہ کہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ کے اندر پناہ لی. یہ ادب ہے, یہ محبت ہے, یہ پیار ہے. سیکھو دیوبندیوں, سیکھو کہ ادب کسے کہتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے اس کو دیکھنا گناہ ہے. اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے پاس ویو زیادہ ہے, اس کے پاس فالوورز زیادہ ہے, اس کے پاس سبسکرائبر زیادہ ہے, چلو اسی کے پیچھے لگے رہو. اور ہم نے دیکھا جب طارق مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, قرآن کریم کی توہین کی, تو بہت سارے دیوبندی جو ہے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ بڑے اچھے انسان ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. دیوبندیوں اتنے تم جو ہے پاگل ہو گئے ہو, تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے
اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں اس کی بھی سمجھ نہیں، اور جہاں پر طارق مسعود بیان کر رہا تھا وہاں پر کسی نے اس کو روکا نہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو قرآن کے حوالے سے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو وہی بات ہوتی ہے نا، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو نہ سنیں، بالکل ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور پھر دیکھو، پھر یہ ہم سے کہتے ہیں جوڑنے کا کام کرو، اتحاد پر بات کرو۔ تم اسی طرح سے بکواس کرو گے تو تم سے اتحاد کیا جائے گا، تم اس طرح کی جو ہے بکواس کرو گے تو جو ہے جوڑنے کا کام کیا جائے گا۔ اللہ کریم بد مذہبوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو انبیاء کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔